آپ چونکہ بات کر رہے تھے یہاں پر ذکر ہوا لیڈرشپ کا، یہاں پہ آپ لوگ سب لوگ لیڈر ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہوں پہ. تو می دی ڈیفینیشن آف دا لیڈر از کہ، اور وہ میری ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کا اگر کردار نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. کیریکٹر، کردار. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پیچھے چلاتا ہے لوگوں کو. آپ اپنے گھر کے لیڈر ہو سکتے ہیں، اپنی برادری کے لیڈر ہو سکتے ہیں، اپنے اسکول کے لیڈر ہو سکتے ہیں، اپنے محلے کے لیڈر ہو سکتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹ گوز ٹو دا لیڈر. وہ ہے کہ جو اپنی فلسفی پہ، اپنے تھاٹ پہ لوگوں کو پیچھے چلائے. جب آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں تو آپ کا کردار جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، کہ جب آپ کو لوگ فالو کریں آپ کے گھر میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، تو کیریکٹر از سپریم. میں یہ بات اس لیے بھی کہتا ہوں، اس والی بات کی تقویت مجھے ملتی ہے کہ نیچر کیا کہتی ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے دنیا میں، سب لیڈر تھے اپنے وقت کے، اللہ کی بات کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا رہے تھے نا. ان سمپل ورڈ، اس زمانے کے لیڈران تھے نا، وہ سارے اللہ کے سارے پیغمبران ماسل بھائی لیڈر تھے نا، اپنے زمانے کے لیڈر سارے لیڈران تھے اپنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کی کچھ لوگوں کی کیریکٹرسٹک کو جو ہے مینشن کیا، اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کتنی چھوٹی بات ہے، کیا ضرورت ہے. قرآن تو بہت چھوٹی سی کتاب ہے، رہتی دنیا تک جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوگی. اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ایک بند کمرے کا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ایک بند کمرے کا واقعہ ہے کہ خاتون ان کو دعوت گناہ دیتی ہیں، وہ مرض کر رہا ہوں، اور وہ اس گناہ سے بچ کر دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں. کتنے ہزار سال پہلے ایک بند کمرے میں، تو اس کی کیا ضرورت ہے تا قیامت پڑھانے کی لوگوں کو؟ رب یہ بتا رہا ہے کہ جو لیڈر ہے اس کے کردار کو اس بند کمرے سے نکال کر پوری دنیا کو تا قیامت تک انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو لیڈر ہوگا وہ بند کمرے میں بھی، میں سے یہ میسج لیتا ہوں، اپنے کردار پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تمام تا حیات آنے والے انسان اس کو پڑھتے رہیں گے، جبکہ کیا واسطہ اس کا؟ آپ اگر ویسے سوچیں اس واقعے سے کیا واسطہ بھائی؟ ہو گیا واقعہ، ہزاروں واقعات، کروڑوں اربوں خربوں واقعات ہوئے ہوں گے. اس ایک بات کو قرآن شریف جو کہ چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی سارے مسائل ہیں دنیا کے، اس واقعے کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب لیڈر بتا رہا ہے کہ لیڈر سب کچھ ہو سکتا ہے، بد کردار نہیں ہو سکتا. آگے چلیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے ہیں مصر کو چھوڑ کر مدین پہنچتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں والا جو واقعہ قرآن میں درج ہے. اب جو پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، اب دونوں خواتین گئیں اور باپ کو بتایا، باپ نے کہا کہ بلا لاؤ. اب ان میں سے ایک بیٹی جو ان کو بلانے آ رہی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر جا رہی ہے. اب یہ واقعہ اللہ قرآن میں درج کر کے بتا رہے. تفسیر میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے آئی ہیں اور وہ جب آگے چل رہی ہیں رستہ بتانے کے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان خاتون کو آواز دے کر کہا کہ اے لڑکی پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو. کیوں بھائی؟ پتہ چلا جب موسیٰ علیہ السلام نظر اٹھاتے تھے رستے کو دیکھنے کے لیے تو ان کی نظر پڑتی تھی خاتون کے اوپر، بے پردگی ہو رہی تھی. اب اس چیز کو جو ہے وہ رب مینشن کر رہے ہیں کتاب میں. کیا ضرورت ہے؟ رب یہ بتا رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بد کردار نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیڈر کا کردار ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا. جب آپ لیڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، پھر کردار از سپریم. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین تھے. اس گندے معاشرے میں تو خدا نہ خواستہ کسی ایک بھی لیڈر کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ نہیں ہے کہ بھئی اس زمانے کی کوئی برائی ان کو لگ گئی ہو اور پھر جب نبوت آ گئی تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے. ایک بھی واقعہ نہیں ہے. تو کیا کردار اس گندے معاشرے میں رہتے ہوئے 40 سال تک کردار پہ ثابت قدم تھے، صادق اور امین پہلے تھے، پھر جا کر نبی بنے. تو یہ چیز ان تک ختم نہیں ہو گئی ہے. اللہ کا یہ نظام جو ہے وہ اب نیچر کا یہ نظام، یہ قانون جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا ہے. یہ میرے اور آپ اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک جاری اور ساری رہے گا. اور خاص طور پر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ سب لوگ لیڈران ہیں، آپ کے پاس ابھی بہت زیادہ بھی ٹائم پڑ. سب سے بڑی طاقت ہمارا کردار ہے. ہم بہت اچھے باڈی بلڈر ہوں، بہت اچھی بات کرنا چاہتے ہوں، بد کردار ہیں، کوئی نہیں ڈرے گا ہم سے، کوئی نہیں ڈرے گا ہم سے. لیکن اگر ہمارا کیریکٹر، کردار، اگر ہمارا جو ہے وہ انٹیگریٹی ہے، کردار ہے، آپ کتنی کمزور فزیکلی ہوں اور آپ کو نہیں بولنا تو آپ کے کردار آپ سب چیزوں پہ سپریم ہوگا. آپ سپرمین ہوں گے. آپ کمپرومائز، دنیا ڈرے گی آپ سے غلط بات کرتے ہوئے. تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کر کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا فیوچر ہیں. اپنی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اپنے دو بیسز ہیں دنیا میں فیصلے کرنے کے، دن اور رات میں، صبح دوپہر شام ہم پر جو ہے یہ والا مرحلہ آتا ہے. دو بیسز ہیں، ایک فائدے اور نقصان کو بیس بنا کے فیصلہ کریں اور ایک صحیح اور غلط کو بیس بنا کر فیصلہ کریں. اگر آپ نے فائدے اور نقصان کو بیس بنایا ہے کہ اس فیصلے کے کرنے میں فائدہ ہے اور اس فیصلے کے کرنے میں نقصان ہے، تو ہم پھر جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے. اور اگر آپ نے صحیح اور غلط کو بیس بنا کر فیصلے کیے ہیں کہ ہاں اس صحیح فیصلے کرنے پہ مجھے آگے نقصان نظر آتا ہے، کریں گے نا یہ فیصلہ، پہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے نقصان والا، اللہ تعالیٰ آگے فائدہ دے دے گا. لیکن فائدے کے لیے غلط راستہ آج ہمارے یہاں سوسائٹی میں چیزوں میں بیسز بدل گئی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نقصان ہے، کیا بیوقوفی کر رہے ہو، رشوت لے لو، رشوت دے دو، اس کو یہ کہہ دو، اس کو وہ کر دو، کیونکہ فائدہ ہے. ہم صحیح اور غلط کو بیس نہیں بنا رہے.